أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ کلمہ گو جہنمی، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ایک سبق آموز تحریر حسین شاہ۔ خیریت سے جائیں اور پہنچ کر میسج کر دینا باجی۔ 18 سالہ نوجوان نے اپنی بڑی بہن کو اکیڈمی پہنچانے کے لیے رکشے پر سوار کرواتے ہوئے کہا۔ رکشہ سوئے منزل چل پڑا اور اس کا ڈرائیور نہایت شفقت اور پرخلوص انداز میں خاتون سے ان کے تعلیمی مرکز کے بارے میں پوچھنے لگا کہ باجی آپ کس جماعت کے طالب علموں کو پڑھاتی ہیں؟ میری بیٹی بھی 9ویں جماعت کا امتحان دے رہی ہے۔ خاتون نے جب رکشے والے کو اتنا معتبر انداز دیکھا تو بلا جھجک بتایا کہ میں فلاں اکیڈمی میں 10ویں جماعت کے طالب علموں کو اسلامیات پڑھاتی ہوں۔ رکشے والے نے اپنی بیٹی اور گھر کے کچھ عام حالات کا ذکر کیا اور اس طرح بہت شفقت امیز انداز میں خاتون سے ان کے بارے میں بھی عام باتیں پوچھنے لگا۔ دوران گفتگو اچانک ہی رکشے والے کو ایک کال موصول ہوئی جس کے سنتے ہی وہ سکتے میں آ گیا۔ دوسری جانب سے اسے ایک بہت ہی بری اطلاع ملی تھی کہ اس کی بیوی گھر کی سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ابھی خاتون کی منزل آنے میں کافی سفر باقی تھا۔ حالات کے پیش نظر رکشے والے نے انہیں عرض کی کہ باجی میرا گھر یہاں سے نزدیک ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 5 منٹ کے لیے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو دیکھ لوں، پھر فوراً ہی آپ کو منزل تک پہنچا آؤں گا۔ خاتون نے کال آنے کے بعد رکشے والے کی پریشان حالت کا بخوبی موازنہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے زخمی ہونے کی خبر سن کر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دوسری جانب وہ اس کے اعلیٰ اخلاق سے بھی متاثر تھی، اس لیے انسانیت کے ناطے اسے اجازت دے دی اور رکشے والے نے فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کیا۔ یہ رکشہ چند تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا ایک کچی آبادی میں داخل ہوا اور اب ایسا علاقہ شروع ہو چکا تھا جو زیادہ آباد نہ تھا۔ خاتون نے اس کے گھر کا فاصلہ دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، محترم بہن، ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا دور کے علاقے میں مکانات کے کرائے کم ہوتے ہیں، اس لیے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں۔ آج 13واں دن تھا اور اب تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ دوپہر کو بھی 2 جنسی بھیڑیوں نے اسے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا کر اس کی حالت گیر کر دی تھی۔ جن پاک ہونٹوں سے وہ بچوں کو احکام الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتی تھی، انہی پاک ہونٹوں کو 13 دن میں جانے کتنے جہنمی تر کر چکے تھے۔ جس جسم کے محض سر کے بالوں پر بھی کسی نامحرم کی کبھی نظر نہ پڑ سکی تھی، اس جسم کو مکمل برہنہ کر کے قید کیا گیا تھا اور بغیر کسی دشمنی کے اتنے دن شدید ظلم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجبور لاچار رسیوں میں بندھی ہوئی برہنہ حالت میں حوا کی بیٹی درد سے کراہتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سب کچھ تو لٹ چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ موت ہی دے دے تو اچھا ہے۔ مالی حالات کمزور اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ کچھ بے فکر کم عقل والدین کو بیٹیوں کی شادی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، جبھی تو آج کل کے ماڈرن دور میں بھی کچھ ظرف لوگوں کی جوان سال بہن بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے اصل گھر نہیں جاتی، بلکہ یہیں ماں باپ بہن بھائیوں کو کما کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں، جو کہ اسلام کے مطابق مرد کے فرائض میں شامل ہے، عورت کے نہیں۔ اس تمام واقعے کی قابل غور اور سبق آموز بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آئے
کہ ہمیں اپنی بہن بیٹی کو رکشے میں کہیں بھیجنے کی ضرورت پیش آئے تو پہلے اس رکشے والے پر اچھے طرح سے نظر ڈال لینی چاہیے کہ کہیں وہ کوئی بہروپیہ تو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کسی رکشے میں آگے 2 افراد بیٹھے ہوں تو اس رکشے کو کبھی بھی نہ روکیں۔ اپنے کچھ دوستوں اور بہنوں کی بے انتہا خدمت کرتے بھی پایا۔ وہ دن میں 10 چکر لگایا کرتے ہیں۔ مالی حالات مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل پر ہی سب بہنوں کو علیحدہ علیحدہ ان کے تعلیمی مراکز پر چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر واپس بھی خود ہی لے کر آتے ہیں۔ ایسے بھائیوں کی عظمت کو سلام پیش ہے۔ اس تحریر کے آغاز میں جو کہانی ترتیب دی گئی ہے وہ چند سانپ نما زہریلے اور کلمہ گو جہنمیوں کا انداز واردات ظاہر کر رہی ہے، اور ایسی کہانی لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری معصوم اور پاک دامن بہنیں معاشرے کے ناموس افراد سے باخبر رہیں۔ خواتین کو خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کی چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی انہیں اس معاشرے کے درندوں سے بہت بڑی سزائیں مل سکتی ہے۔